إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائیاں، ہر طرح کی بزرگی و برتری اس عظیم الشان ہستی کے لیے لائق ہے جو تنہا ساری کائنات کا خالق ہے. اس رحمان و رحیم ذات کی ہم جتنی بھی تعریف کریں بہت کم ہے. اللہ رب العالمین کے چند تاریخی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی ہم تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہیں، ان پہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. برادران ملت، حاضرین مجلس، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ بنی اسرائیل سے چند آیتیں تلاوت کی ہیں. آج میں جس موضوع سے آپ کو خطاب کروں گا وہ موضوع انہی آیتوں کی روشنی میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی، اس کتاب کو ہم آئے دن پڑھتے ہیں. ہمارے گھروں میں وہ کتاب
فضیلت کی نیت سے، برکت کی نیت سے ہر گھر میں آپ کو، مسلمان کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر میں یہ کتاب نہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ کتاب گھروں میں رکھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، یا کہ اس کے پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے انسان کے اندر، اس کتاب کے اندر جو ہدایت ہے، اس کتاب کی جو فضیلت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے؟ تو یقیناً کہ جب تک ہم اس کتاب کو پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم اس کتاب کے احکامات کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تب تک ہماری زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آنی ہے. اس لیے کہ یہ کتاب جس قوم کے اوپر نازل ہوئی، جس زمانے میں نازل ہوا، وہ لوگ اس کتاب کی جو زبان تھی وہ ان کی مادری زبان تھی، وہ ان کی ماتر بھاشا تھی، وہ ان کی نیٹو لینگویج تھی. یعنی قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ قرآن عربی میں نازل ہوا. تو کیا جن لوگوں کی زبان میں قرآن نازل ہوا ان لوگوں نے قرآن کو سنا اور سنتے ہی کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئے، ہم اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لے آئے، اس کی عظیم قدرت کی نشانیاں دیکھ کے ہم ایمان لے آئے؟ کیا انہوں نے ایسا کہا؟ ہرگز نہیں. انہوں نے کیا کہا کہ واقعی اگر تو رسول ہے، تو اللہ کا رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبے کیے گئے کہ واقعی اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آپ میسنجر ہیں، اللہ کے دوت ہیں، تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، کنیکشن ہے. تو بولو کہ جب اللہ کہ تم میسنجر ہو، اللہ کے رسول ہو، اللہ کے دوت ہو، تو لوگ کہتے تھے کہ اچھا بولو پانی برسا دو، زمین سے خزانے نکال دو، نہریں بہا دو. تو لوگ ایسے مطالبات کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ واقعی اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ آرڈر کیجئے گا، آپ حکم کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. سورۃ الرعد کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے، پہاڑ موو کرائے جاتے، اور قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا جس کے ذریعے سے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، اور کلم بہ الموتى، یا جس کے ذریعے سے مردوں سے کنورسیشن ہوتی، مردوں سے بات ہوتی. بل للہ الامر جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بل للہ الامر، مگر یہ سارے جو کام ہیں، یہ سارے جو اختیارات ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے. بل للہ الامر جمیعا، اللہ کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ کے حکم سے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں. یہ سارے امور جو ہیں، یعنی یہ جو ساری فرمائشیں ہیں، یہ اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہیں. افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ پھر کیا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ مایوس نہیں ہو گئے؟ اللہ یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جمیعا تو تمام کے تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصحاب تھے، جو صحابہ تھے، جس طریقے سے کفار مشرکین مطالبہ کرتے تھے، کن چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے؟ آیات کا، نشانیوں کا، کہ اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے سچے میسنجر، اللہ کے دوت ہو، تو وہ نشانیاں جو ہم کہتے ہیں وہ کیوں نہیں لا کے دکھا دیتے؟
سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کی جو خواہش ہے کہ ان کو نشانیاں دکھا دی جائیں، تو دراصل ایسا نہیں ہے کہ ان کو نشانیاں دکھا دی جائیں گی تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لانے والے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْفِيفًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں منع نہیں کیا، یعنی ہمیں کسی چیز نے روک نہیں رکھا ہے أن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ کہ ہم جو ہے نشانیاں بھیج دیں، الا ان کذب بها الاولون، سوائے یہ کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے ان لوگوں نے نشانیوں کو جھٹلایا۔ وآتینا ثمود الناقہ، پھر اللہ نے مثال دیا کہ ہم نے قوم سمود کو نشانیوں کے طور پہ اونٹنی عطا کی تھی، مبصرۃ، واضح طور پہ نشانی کے طور پہ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دیا تھا۔ فظلموا بها، تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ زیادتی کی، اس کو کاٹ ڈالا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْفِيفًا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نہیں بھیجتے نشانی مگر صرف اس لیے کہ اس نشانی کے ذریعے سے، اس آیات کے ذریعے سے خوف دلایا جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم جو نشانیاں بھیجتے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ نشانی دیکھ کے جو قوم نشانیوں کے مطالبے کر رہے ہیں ان کو خوف دلایا جا سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یہ خود نشانی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ خود نشانی ہے۔ اب ان نشانیوں کے باوجود اگر کوئی چاہے کہ اس کو ایسی نشانی ہو کہ چاند کے ٹکڑے کر دیے جائے، ابھی دن میں سورج ہے تو کہہ دیا جائے کہ بھائی تم اللہ کے رسول ہو، کہ سورج کو کہو کہ نہیں بھائی ابھی غروب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور رہی بات قرآن کے اوپر ایمان لانے کی، ہم لوگ ہندی اور اردو بھاشی لوگ ہیں، ہماری جو ماتر بھاشا ہے وہ ہندی بھی ہے اردو بھی ہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو عربی میں ہے، ہم کیسے سمجھیں گے بھائی؟ نہ ہمارے باپ جانے، نہ دادا جانے، نہ پردادا جانے، ہم لوگ ہندی اردو بولنے والے لوگ ہیں، عربی ہم کیسے سمجھیں گے؟ یہ جو اعتراض لوگوں کے ہوتے ہیں، اسی طرح کے اعتراض جو ہے وہ مشرکین عرب بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی قرآن تو ان کی زبان میں تھا، عربی میں تھا، تو کہتے تھے کہ تو کون کمال ہو گئے، تھوڑی تو بھاشے عربی ہو، تو عربی میں جو ایسے بولو ہو اس میں کون کمال ہوگا؟ ارے کمال تو تب ہوگا نا کہ جب قرآن کسی ایسی زبان میں ہو جس کی بھاشا آپ نہیں جانتے ہیں، یعنی کہ فارسی ہو، چائنیز ہو، اسپینش ہو، کورین ہو، فرینچ ہو، کسی ایسی زبان میں قرآن ہوتا اور آپ بول رہے ہوتے تو ہم تو یقین کر لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ جو بھاشا ہے یہ بھی آپ نہیں جانتے، آپ تو کہیں سے پڑھے لکھے ہیں نہیں، تو ہم یقین کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فصلت کے اندر ان کی جو یہ ہٹ دھرمی تھی مخالفین کی، اس کو بیان کرتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، کہ اگر واقعی ہم نے اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کیا ہوتا، ہندی، اردو، فارسی، انگلش، فرینچ، کورین، اسپینش، تو کیا کہتے؟ لقالو، تو یہ لوگ ضرور کہتے لولا فصلت آیاتو، کہ یہ واضح طور پہ ایکسپلین کی نہیں کی گئی ہے، اس کی جو بھاشا تو اس کی الگ ہے، تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اعجمی و عربی، کہ کیا قرآن دوسری بھاشا میں، اب مخاطب جو ہیں وہ عربی لوگ ہیں۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اللہ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے لِلَّذِينَ آمَنُوا، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ہدایت ہے اور
شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو مان لیتے ہیں، جو اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، چاہے کوئی بھی، ہندی ہو، فرینچ ہو، اسپینش ہو، انگلش ہو، کوئی بھی۔ آج ہے نا بھائی کہ وہی 1400 سال پہلے کا قرآن نازل کیا ہوا عربی زبان میں، ہماری بھاشا ہے عربی، ہماری زبان ہے عربی، لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں، اور وہی جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا وہ کیا کہتے تھے کہ کون سی کمال کی بات ہے بھائی، ارے آپ کی بھاشا عربی ہے، آپ نے ایسا کوئی کلام کہہ دیا تو کون سی بات ہے؟ تو یہ صرف ایک اعتراض نہیں تھا، سورۃ الفرقان کے اندر لوگ اعتراض کرتے تھے، وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور کہا ان لوگوں نے کہ اساطیر الاولین، کہ یہ جو ہے پہلے پرانے لوگوں کے قصے ہیں، اولین اکتتبها، جس کو اس نے کیا کیا ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیا، لکھوا لیا ہے، جس کو اس نے کیا کیا ہے، لکھوا لیا ہے، پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ کہ قرآن میں تو واقعات ہیں ان نبیوں کے، ان حالات کے جو پہلے گزر چکے ہیں، تو لوگ کیا اعتراض کرتے تھے کہ یہ کہا ان لوگوں نے اساطیر الاولین اکتتبها، کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں جسے اس نے لکھوا لیا ہے، فہی تملی علیہ، اور کہا فہی تملی علیہ، کہ جو اس کو لکھوائے جاتے ہیں، املا کرائے جاتے ہیں، بکرۃ واصیلا، صبح شام، یعنی صبح شام اس کو نوٹ ڈاؤن کرایا تھا۔ جو وہی نازل ہوتی تھی تو اس زمانے میں کیا تھا کہ وہ ابھی جو قرآن مصحف کی شکل میں ہے، یعنی ہم اسے لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اس شکل میں نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا تھا، وہ اپنے اصحاب کو یاد کرا دیا کرتے تھے۔ تو یہ تو کچھ اعتراض ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کہا ان لوگوں نے لَن نُؤْمِنَ لَكَ، کہ ہم ہرگز تم کو نہیں مانیں گے، تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کب تک ایمان نہیں لائیں گے؟ تب تک کہ جب تک تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ نکال دے، کوئی، ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، تم واقعی اگر اللہ کے رسول ہو تو کہا ان لوگوں نے لن نؤمن لک، کہ ہم ہرگز تمہیں نہیں مانیں گے، تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا، یہاں تک کہ تو ہمارے لیے نکال دے، جاری کر دے، من الارض ینبوعا، زمین سے چشمہ، یعنی زمین سے تو پانی نکال دے۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة، پھر کہا ان لوگوں نے کہ اور اس سے بھی ہم ماننے والے نہیں ہیں، اگر تم چل ٹھیک ہے کہ تم زمین سے پانی جاری کروا دیے، چشمے بہا دیے، او تکون لک جنۃ من نخیل، یا تیرے لیے کوئی باغ ہوتا، من نخیل وعنب، کھجور کا اور انگور کا، فتفجر الانہار، پھر تو جاری کر دیتا، فتفجر الانہار، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، کہ ان باغوں کے درمیان سے ندی، چشمے جاری کر دیتا۔ پہلے لوگوں نے کہا کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں، یعنی تم واقعی اگر اپنی رسالت کا جو دعویٰ کرتے ہو، تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے دودت ہو، اللہ کے میسنجر ہو، تو بھائی اللہ تعالیٰ کو کہو کہ یہ سب کام کروا دیں تو ہم مان لیں گے تم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے اعتراضات جو ان مشرکین عرب کے تھے، قرآن میں جگہ جگہ، یعنی قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ ان اعتراض کے بارے میں مختلف صورتوں کے اندر، مختلف آیتوں کے اندر درج ہیں۔ اور یہ جو اعتراض وہ کرتے تھے وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لانے والے ہیں، نہیں نہیں نہیں، وہ ہر دھرمی میں وہ اعتراض کرتے تھے۔ آج قرآن ہمارے پاس مصحف کی شکل میں ہے، ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، جس طریقے سے جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا وہ پڑھتے سمجھ جاتے،
لیکن جن کی زبان عربی نہیں ہے وہ قرآن کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ قرآن کے اندر تو اللہ کے احکامات ہیں، اس کو کس طرح سے سمجھیں گے؟ اور یہ جو اعتراض کے جو آیتیں ہیں، یہ اعتراضات تھے، وہ ایک دو نہیں تھے. لوگ کہتے تھے او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء، کہ ہم ایسے بھی نہیں ماننے والے ہیں او تسقط السماء، کہ تو آسمان کو گرا دے، کما زعمت علینا، جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے ہم سے کہ تو آسمان کو گرا دے. واقعی اللہ کا رسول ہے تو بھائی آسمان کو گرا دے. اور تسقط السماء کما زعمت علینا، کہ جیسا کہ تیرا وعدہ ہے ہمارے لیے، کسفا او تأتی باللہ، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان کو ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے. او تأتی باللہ، یا تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے پاس لے آ، یا فرشتوں کو لے آ. او تأتی باللہ والملائکۃ، یا تو لے آ اللہ تعالیٰ کو یا فرشتوں کو ہمارے سامنے. سیم یہ اسی عنوان کی ایک آیت ہے سورۃ الفرقان کے اندر، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا. اور کہا ان لوگوں نے لا یرجون لقاءنا، اللہ تبارک و تعالی ان کی جو نفسی یعنی انسان کی جو نفسانی کیفیت ہے، اس طرح کے لوگوں کی جو مانسکتا ہے، اللہ اس کو بیان کرتا ہے کہ اور کہاں ان لوگوں نے لا یرجون لقاءنا، کہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. لیکن جو اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرے گا، بھائی اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کو دیکھیں گے ہم تب ایمان لائیں گے، اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو ایک قطرے سے پیدا کر دیا وہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرے، اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی تکبر کی بات ہے کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک قطرے سے پیدا کیا، ایسے ناپاک قطرے سے پیدا کیا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ انسان کہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ اکبر، رونگٹا کانپ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اور کہاں ان لوگوں نے جو ہم سے ملنے کے قائل نہیں تھے، جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، کہ کیوں نہیں ہمارے اوپر فرشتے اتارے جاتے ہیں. لولا انزل علینا الملائکہ، کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے ہیں. او نرى ربنا، یا کہ ہم اپنے رب کو دیکھتے. لقد استکبروا فی انفسہم، اللہ کہتا ہے کہ البتہ حقیقت یہ ہے استکبروا انفسہم، کہ وہ اپنے نفس کے غرور میں، اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں ملوث ہیں. اللہ کیا کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے غرور میں، اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہے. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے سرکشی کی، بہت بڑی سرکشی، کہ جو اللہ کو دیکھنے کا، کہ کہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، جو دن رات دیکھ رہا ہے، جو سانسیں لے رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی جو فضا ہے اس کے اندر سانس لے رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی تمام چیزیں ہیں دنیا کے اندر جس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ کہے کہ ہم اللہ کو دیکھ کے اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے. اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا غرور ہے، یہ انسان کا کتنا بڑا گھمنڈ ہے. یہ کسی انسان، کسی فرد یا کسی قوم کا اس کے تکبر کا ہائٹ ہے. یہ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، سورہ بنی اسرائیل کی آیت. پہلے تو لوگوں نے کہا کہ ہم بھائی ماننے ہونے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ تو زمین سے چشمے نکال دے، یا پھر تیرے لیے کوئی باغ ہو کھجور کا، انگور کا، اس کے بیچ بیچ جو ہے نہریں بہا دے. چلو ٹھیک ہے، اگر یہ سب بھی کر دو گے تو ماننے والے نہیں ہیں. او یکون لک جنت او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا او یکون لک بیت من زخرف. اب کیا کہتے ہیں کہ او یکون لک بیت، اور یہ کہ
تیرے لیے ہو کوئی سونے کا گھر، اور یکون لک بیت، کہ ہم ایسے بھی ماننے والے نہیں ہیں کہ یا تو تیرے لیے تیرا گھر ہو سونے کا، او ترقی فی السماء، یا کہ تو چڑھ جائے آسمان پہ۔ شکتیمان ٹنگ 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 ٹنگ، دیکھا ہوگا نا شکتیمان بچوں نے، یہ شکتیمان ناچتے ہوئے یا چڑھ گیا۔ لوگوں کی مینٹیلٹی ایسی ہوتی ہے کہ کسی بھی، آپ انبیاء کے بارے میں جب قرآن میں پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بہت ساری ایسی صلاحیتوں سے نوازتا ہے جس سے وہ اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں کی ایک مانسکتا جب ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بتاتے تھے کہ یار تمہارے گھر میں کیا کیا ہے، مرغی کا گوشت رکھا ہوا ہے، یہ ہے، فلنا ہے، چلنا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام ایسے بتا دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ ایسے مطالبات کیا کرتے تھے کہ جو ہم سے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں، جن کی جو تاریخ ہے، وہ تو لوگوں کو معجزات دکھاتے تھے۔ آپ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ اگر آپ معجزہ نہیں دکھاتے، آپ میریکل نہیں دکھاتے، آپ چمتکار جب نہیں دکھاتے ہیں تو ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے۔ یہ آیت بیان کرتی ہے کہ او یکون لک بیت من زخرف، انہوں نے کہا کہ یا تو تیرا سونے کا گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا کہ تو آسمان میں چڑھ جائے، ولن نؤمن لرقیک، پھر کہتے ہیں کہ ہرگز تو آسمان میں بھی چڑھ جائے گا، اس کو بھی ہم نہیں مانیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ۔ یہ آیت کے بعد میں اپنے خطاب کو اختتام کروں گا کہ انہوں نے جو، دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ ہر دھرمی پہ مبتلا ہوتے ہیں، آج بار بار میں اس بات کو کہتا ہوں کہ آج لوگوں کے درمیان قرآن کتاب کی شکل میں ہے، لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہی کی شکل میں تھا، کتاب کی شکل میں نہیں تھا، تو یہ جب پڑھ کے سناتے تھے تو ان کی زبان عربی تھی، تو جو سننے والے تھے وہ بھی اہل عرب تھے، تو وہ سن کے اپنے ہی جیسے آدمی سے اپنے ہی جیسا کلام جب وہ سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس میں کون سی کمال کی بات ہے کہ تو بھی عربی ہم بھی عربی، میری بھی زبان عربی تمہاری بھی زبان عربی، تو اس میں کون سا کمال ہے بھائی؟ کمال تو تب ہوتا نا کہ تم ایسی کسی زبان میں قرآن کو پیش کر دیتے جو اجمی زبان ہوتی، جو کوئی فورن لینگویج ہوتی عرب کے علاوہ، تب تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آتے، لیکن جب تو ہماری زبان میں ہی بات کر رہا ہے تو کون سے کمال کی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ان کے اعتراضات ہیں یہ صرف ہٹ دھرمی، یہ مخالفین کے ہٹ دھرمی ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ابھی یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، کہ ہم تیرے آسمان میں چڑھ جانے کو بھی ماننے والے نہیں، ہم اس کے اوپر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا، تب تک جب تک کہ تو ہمارے اوپر اتار نہ لائے، نازل نہ کر دے، کتاب نقرأہ، جس کو ہم پڑھیں۔ کیا کہا انہوں نے کہ ہم تیرا نہروں سے پانی جاری کرنا، زمین سے چشمے نکالنا، کھجور اور انگور کے باغات پیدا کر دینا، اس کے بیچوں سے نہریں نکالنا، تیرا سونے کا گھر بن ہو جانا، یا پھر تیرا آسمان میں چڑھ جانا، یہ ساری چیزیں بھی اگر تو فلفل کر دیتا ہے جو ہمارے مطالبات ہیں، پھر بھی ہم ماننے والے نہیں۔ حتی تنزل علینا کتاب، یہاں تک کہ تو ہمارے اوپر کتاب اتار لائے، کتاب نازل کر دے، کتاب نقرأ، جس کو ہم پڑھیں، خود سے پڑھیں، سیلف اسٹڈی کریں۔ قل سبحان ربی، اللہ کہتا ہے کہ آپ کہیے سبحان ربی، کہ پاک ہے میرے پروردگار کی ذات، هل كنت الا بشر رسولا، کہ نہیں ہوں میں کہ کیا کہ میں نہیں ہوں سوائے اس کے کہ رسول، بشر رسولا، کیسا رسول؟ کہ جیسے تم بشر ہو، جیسے تم آدمی ہو، ویسے میں ہی آدمی ہوں۔ میری جو حقیقت ہے وہ صرف اس کی ہے کہ میں انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اس کے علاوہ میری اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے
کہ جو تم ایسے مطالبات کر رہے ہو ان مطالبات کو میں پورا کر دوں، کہ میں نہیں ہوں صرف یہ کہ بشر و رسولہ، انسان تم جیسا آدمی، اور اللہ کا رسول، اللہ کا میسنجر، اللہ کی باتیں تم تک پہنچانے والا۔ سورہ فرقان کی بھی کچھ آیت ہم نے پڑھی تھی، کہا ان لوگوں نے وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملی علیہ بکرۃ واصیلا، وہ لوگ کہا انہوں نے کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں جس کو اس نے لکھ رکھا ہے، فهي تملی علیہ، اور جس کے املے کرائے جاتے ہیں، یعنی جسے اس کو لکھایا جاتے ہیں صبح شام، بکرۃ واصیلا۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اللہ کہتا ہے قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان سے، انزلہ الذی، کہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا کہ جس کو نازل، یہ لکھوا رکھا ہے اس نے، اور صبح شام جو ہے اس کو لکھوائے جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سے کہیے انزلہ الذی، کہ یہ نازل کیا ہے اس ذات نے، انزلہ الذی یعلم السر فی الارض، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو، اس کتاب کو نازل کیا ہے اس ذات نے جو زمین اور آسمان کی پوشیدگی، جو غیب ہے اس کا جاننے والا ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، یقیناً وہ، اس کی ذات بہت بخشنے والی ہے، بڑی مہربان۔ کہ لوگوں نے الٹے پلٹے سوالات کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کو جواب دے رہا ہے کہ آپ اپنے نبی کو، کہ آپ کہہ دیجئے کہ ایسے جو مطالبات کر رہے ہیں تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے کہ ان کے جو مطالبات ہیں اس کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے کہ وہ آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الرعد کی، افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اللہ فرماتا ہے کہ کیا مایوس نہیں ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اس بات سے، اللہ یشاء اللہ، کہ اللہ چاہتا، لہدی الناس جمیعا، تو تمام کے تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تمام کے تمام لوگوں کو ہدایت دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اپنی کتاب نازل کر دی ہے، اب انسان کے اوپر ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب اس کو اختیار دیا اللہ نے کہ جب برائی کا اختیار ہے انسان کے، اور انسان جب برائی کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انسان کو بھلائی کا بھی اختیار دیا ہے، تو بھلائی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن کو ہم پڑھیں۔ میں برابر اپنے خطبے کے اختتام میں یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن کو ہم پڑھیں اس نیت سے کہ یہ میرے رب کی کتاب ہے اور ہدایت کے واسطے پڑھیں۔ یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے جو اہل مشرکین کہتے تھے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور کہا انہوں نے کہ اگر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہوتا عجمیًا، کسی غیر عربی زبان میں، تو کہتے کہ لقالوا لولا فصلت آیاتُهُ، کہ اس کی آیتیں تفصیل سے کیوں نہیں بیان کی گئی، کیوں نہیں ایکسپلین کی گئی، ہم کیسے سمجھیں گے بھائی؟ تو یہ دراصل اس طرح کے اعتراض جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی آتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم عربی کے جاننے والے نہیں ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو ہماری زبان میں ہندی میں، اردو میں، میتھلی میں اگر کوئی قرآن نازل ہوتا تب تو ہم سمجھ جاتے۔ تو آج کے ڈیٹ میں کیا ہے کہ ہر ایک زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ جو ہدایت کا طلبگار ہے، جو پیاسا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ پانی کی تلاش میں نکل پڑے گا۔ جو ہدایت کا پیاسا ہے، جسے لگتا ہے کہ ہم گمراہی میں ہیں، وہ اس راستے کی تلاش میں نکل پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ہم راستہ دکھا دیتے ہیں جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے، جو ہماری طرف لوٹتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم اسے راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے کتاب کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔